ڈاکٹر آمنہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سچویشن کے اندر کیونکہ انگیج 7 سے 8 ملک ہو گئے ہیں اس وار کے اندر، وہ جو ہے وہ گلف جی سی سی کی تمام ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے. سو یہ انگیجمنٹ ہمیں ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کر جا رہی ہے یا اس سے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ پریویل کریں گی؟ بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ہیئر. میرے خیال میں یہ فیکٹر ہے کہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی وہ نظر آ رہا ہے. پہلے تو یہ کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ وہ جہاں جہاں پہ یو ایس کے اڈے ہیں اور ان کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ وہ اٹیک کریں گے، لیکن یو اے ای کرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ وہ یو اے ای کے شہر پہ اٹیک کر رہے ہیں. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ دبئی کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں اور وہ کمرشل ٹارگیٹس تھے، وہ صرف کوئی ملٹری ٹارگیٹس نہیں تھے. تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وار ایکسپینڈ ہوگی، کیونکہ اب یو اے ای بھی ریٹیلیٹ کرے گا یا وہ یہ کوشش کرے گا کہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ ایکسکلیٹ کریں. لیکن اس وقت جس ہم وار کی پوزیشن میں چل رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور کم از کم اس کا کچھ دن تک پیس نظر آئے گا، کیونکہ ابھی تو ہمیں 3rd راؤنڈ نظر آ رہا ہے میزائل فائرنگ کا اور اٹیکس کا. تو جیسے ہی اسرائیل نے اپنا کمپلیٹ کیا تو اس کو ریٹیلیٹ کیا ایران نے، اور اب ان کی باری ہوگی نیکسٹ. اور جو ہمیں کیجولٹیز نظر آ رہی ہیں ایران میں وہ بھی پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھیں، کیونکہ یہ ہم نے یو ایس اور اسرائیل کا پیٹرن دیکھا ہے کہ وہ جس بندے کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ اس کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حماس کی ساری قیادت کو، حزب اللہ کی ساری قیادت کو، اور ایون ایرانین ٹاپ جو ان کے ملٹری پرسونلز تھے اور ان کے پریزیڈنٹ، ان کو سب کو ایلیمنیٹ کر دیا تھا. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یہاں سے ہی بات شروع